قرآن پاک میں قسم کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے کا مقرر کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قسم صرف اللہ کے نام کی، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد طاقت ہے کہ جو حاضر و ناظر ہے، کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے اور ساتھ یہ کہا جائے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جان خدا کو دینی ہے، کلمہ پڑھتے رہے ہیں، تو اگر جو بات میں نے اس دن اپنے بیان میں کی اس کو میں نے آج بھی دہرایا، اور دہرانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ اسی طریقہ کار کے مطابق یہ بات کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا آپ جو میرے خلاف الزامات لگاتے رہے ہیں وہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان میرا رب جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں قرآن پاک مجھے دیا جائے، میں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب یہ تصور کر لیا کہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے تو قرآن پاک ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف نہ میں نے کوئی سازش کی ہے، نہ عمران خان نے کوئی سازش کی ہے۔ یہ انہوں نے میری بات کا یا میری قسم کا جواب دیا۔ شہریار افریدی صاحب، آپ نے کلمہ پڑھ کے اور خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہی ہے کہ نہ میرے خلاف سازش آپ نے کی ہے، نہ میرے خلاف سازش جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے کی ہے۔ یہ سازش کا لفظ جو ہے یہ آپ نے چنا ہے، یہ آپ کا منتخب کردہ لفظ ہے۔ آپ کی اس بات سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی قسم کو جو ہے وہ نہیں جھٹلاتا۔ اگر آپ نے غلط قسم کھائی ہے تو پھر یہ آپ کا اور اللہ کے درمیان حساب ہے، لیکن میرے خلاف تو سازش ہوئی ہے نا، تو پھر وہ کس نے کی ہے؟ آپ انچارج منسٹر ہیں، عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، ANF جو ہے وہ وزارت داخلہ کے متحد ہے، وزیر داخلہ کے متحد ہے، اور وزیر داخلہ جو ہے وہ کیبنٹ کا ممبر ہے، اور کیبنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے متحد ہے۔ تو پھر میری بات تو سچ ثابت ہو گئی، اور یہ اللہ نے آپ کو آپ کے منہ سے یہ باتیں کہلوائیں اور یہ سچ ثابت ہوئیں۔ میرے خلاف سازش ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرا مطالبہ یہ ہے، یہ میں نے مطالبہ آج سے 3 دن پہلے بھی یہی کیا تھا نا کہ پارلیمانی کمیشن بنائیں اور اس کی فیکٹ فائنڈنگ کرائیں۔ تو آج ان کے اس قسم کھانے کے بعد کہ نہ سازش رانا ثناء اللہ کے خلاف میں نے کی ہے، نہ یہ سازش جو ہے یہ وزیر اعظم عمران خان نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ حکومت کے اوپر یہ فرض ہے، یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ پارلیمانی کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس سازش کو جو ہے وہ بے نقاب کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرے خلاف یقیناً جو مقدمہ جو ہے وہ درج جو ہے وہ کیا ANF کے ملازمین نے، اور وہ مجھے یہ بھی کہتے رہے کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے۔ اگر یہ معاملہ ANF اور ANF کے ترجمان کے درمیان رہتا تو بالکل میں انہی کے ساتھ بات کرتا، انہی کے خلاف بات کرتا، انہی کے خلاف جو ہے وہ اپنا ثبوت دیتا، اور حکومت میرا ساتھ دیتی۔ حکومت جو ہے وہ میری اس بات کے اوپر کہ جی مجھے فیئر انویسٹیگیشن دیں، مجھے فری اینڈ فیئر انکوائری دیں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو تو پھر کوئی دوسرا تو عمل نہ ہوتا اور یہ بات میری تسلیم کرتی۔ لیکن جب شہریار افریدی صاحب سامنے آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لی، اور آج جب وہ قرآن پاک منگوا رہے تھے تو کچھ لوگ ان کو منع کر رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ ان کو قرآن پاک دیں، یہ کبھی بھی وہ بات نہیں کرے گا جو میں نے کی ہے، یہ بات اور کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب شہریار افریدی صاحب نے جو ہے وہ براہ راست اس کی ذمہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہا ہے کہ یہ سازش جو ہے نہ میں نے کی ہے نہ عمران خان نے کی ہے۔ تو اب میرا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ آئیں، مجھے الیکشن پارلیمانی کمیشن یا جو بھی طریقہ کارا جوڈیشل کمیشن بنا کے دیں، تو اس میں وہ تمام ثبوت جن کی آپ بھی انڈائریکٹلی بات کریں میں وہ پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جی 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 رانا صاحب، وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ نے ان کی جو کیس کی ٹرائل ہے اس کو آپ اسکپ کر رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں، اور آپ نے ٹرائل کو ڈیلے کیا ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ٹرائل جو ہے، ٹرائل میں یہ جو 265C ہے CRPC ضابطہ فوجداری، اس کے تحت یہ لازم ہے کہ کسی بھی ملزم کو
ट्रायल शुरू करने से पहले, यानी ट्रायल शुरू होता है फ़र्द जुर्म से, कि किसी भी ट्रायल को शुरू करने से पहले जो है उसे तमाम वो शहादत की नकूल फराहम करनी होती है जो उसके ख़िलाफ़ है। आप किसी भी मुल्ज़म को बाई सरप्राइज़ नहीं ले सकते, ये कानून उसको डिफेंड करता है। अब इन्होंने वहाँ पे जो शहादत पेश की है, एक तो 15 किलो हीरोइन है, वो साले साहब मैं भी ये कहता हूँ कि वो इन्होंने खालिस ही डाली है, और क्योंकि इनके अपने गोदाम की है। उसमें एक इंस्पेक्टर का बयान है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर का बयान है। वो गरीब या तो झूठी गवाही देंगे या फिर नौकरी से फारग हो जाएंगे। इसके अलावा एक फुटेज है 1 मिनट की, उसमें मेरी 3:19 पे गाड़ी जो है वो रावी टूल प्लाजा में जो है वो दाखिल हो रही है। इसके अलावा ना कोई एविडेंस, ना कोई इंडिपेंडेंट विटनेस, ना कोई साइंटिफिक एविडेंस। मामला खुद निकाल के पेश कर रहे हैं। ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये इन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस जो बयान दिया वो मैंने साथ लगाया। मैंने कहा है कि जी मुझे मुकम्मल एविडेंस दें तो फिर जो है वो अपना ट्रायल जो है वो शुरू करें, और ये जो अपना एविडेंस है उस एविडेंस को जो है, उस फुटेज को, उस वीडियो को जो है वो पेश करें अदालत में। अब ये 18 तारीख को इन्होंने वो पेश करनी है, लेकिन वो कहाँ से पेश करेंगे, वो इनके पास है ही नहीं। दूसरी बात ये है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, विदाउट इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर आप केस किसी का अदालत में डाल दे, वो वहाँ पे तारीखें भुगता रहे, धक्के खाता रहे, और ये यहाँ पे अपना काम करते रहे। मामला ये है, इंक्वायरी में इसलिए कहता हूँ कि देखिए जो सेफ सिटी के कैमरे हैं, सेफ सिटी के कैमरों ने टेक्निकली इनके पूरे केस को जो है वो ज़मीन बोझ कर दिया है। क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ये फ़र्ज़ नहीं है कि उस एविडेंस को भी कलेक्ट करें? अब अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम उस एविडेंस को जो है कलेक्ट कराएंगे, ताकि मिसल में हमारा मौक़िफ़ भी जो है वो। तो इसलिए इसमें जुडिशल इंक्वायरी हो, किसी पार्लिमानी कमेटी इंक्वायरी करे, या जो भी तरीकाकार है। मैंने अपने बयान में भी कहा है कि मेरा कोई चॉइस नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि फ्री एंड फेयर जो है मुझे मौका दिया जाए। मेरे पास एविडेंस है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका मैं वक्त से पहले जो है वो जिक्र नहीं करना चाहता। मैं इंशाअल्लाह ताला, इनको पता है वज़ीर आज़म ने अगर साजिश मेरे ख़िलाफ़ नहीं की, ये हो नहीं सकता कि वज़ीर आज़म को ये ना पता हो कि किसने की। पाकिस्तान में हमने 1 करोड़ मुसाफिर, पाकिस्तान इतना अजीम मुल्क है, यहाँ पैसेंजर्स ने भी नफ़ा दिया है। फ्रेट में हम पिछले साल बड़ी मुश्किल से हमने टारगेट अचीव किया, और इंशाअल्लाह 1-1.5 महीने में, और कल प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला दिया है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं, रिटायर लोग जो हो रहे हैं वो रेलवे में हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ये 3 महीने के अंदर अंदर ये रिटायर मुलाजमीन की भी इंशाअल्लाह जो जगह खाली होगी वहाँ वैकेंसीज को पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। और आपको पता है कि इसमें एक असूल है कि 20% रेलवे के मज़दूरों का कोटा होता है, शुहदा का कोटा होता है, बेवाओं का कोटा होता है, अक़लियत का कोटा होता है। सो इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तादाद को, मैं अभी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, वैसे मुझे मालूम है। आपको पता है रेलवे में बड़ी सियासत है। अगर आप मेरी बात को बुरा ना मनाएं, मैं कल के दिन सारे TLA मुलाजमीन को कंफर्म करना चाहता था, सबको, लेकिन मेरा यकीन था कि कल स्टे ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ। रास्ता रोकने वाले भी आपके मजदूर हैं, मैंने नहीं रोका। मेरी तो औलाद नहीं है, मेरी तो कोई औलाद नहीं है कि जिसके लिए मैं कोई ऐसी बात करता। लेकिन मजदूर ही मजदूर का दुश्मन है, और वो अगले महीने की 12 फरवरी पड़ गई है, जिस दिन स्टे ख़त्म हुआ रेलवे में तमाम TLA के मुलाजमीन को कंफर्म कर दिया जाएगा। उस दिन मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि महंगाई है, बिजली का बिल है, गैस है। ये वज़ीर होके लोग इस तरह की बातें नहीं करते जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इनको मज़दूरों का एक स्केल बढ़ा दिया जाए, सब रेलवे के मज़दूरों का, सब के सब का। और अगर उसमें देर हुई तो मेरा अल्लाह के सामने आपसे वादा कि मैं बढ़ा दूंगा, देखी जाएगी जो होगी। आगे कौन सा कोई हमने कस्तन दुनिया फतह कर लिया कि अगर गरीब का एक स्केल बढ़ गया तो कोई क़यामत आ जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि लोगों ने इस मुल्क को जब लूटा तो पीछे जब इमरान खान आए
تو ان کے لیے بڑے مسائل ہیں اکانومی کے. ڈالر ڈی ویلیو ہوا, روپیہ ڈی ویلیو ہوا, جس سے مہنگائی بڑھ گئی. اب اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ 200 کوچز یا 180 کوچز یہ بھی آپ ہی بنائیں گے. اور طاہر صاحب کو میں کہوں گا پہلا پروجیکٹ آپ لیں, یہ 69 اپنی آرگنائزیشن بنائیں. اور ایک 69 ہم نے جو 25 کروڑ روپیہ ایک بار کی کمپنی کو دے کر انجن ٹھیک کرانا تھا, کتنے پیسوں میں طاہر صاحب؟ اب یہ پڑے گا 25 میں سر. اگر ہم اس پہ جائیں تو جو PC1 بن رہا ہے نا سر, 5 لوکوموٹیو کا, تو اراؤنڈ 22-25 کروڑ کا پڑے گا پائلٹ پروجیکٹ میں. اس میں یہ ہم 5 کے 5 لوکوموٹیو کو دیکھ رہے ہیں, اور 5 کے 5 لوکوموٹیو کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا پھر 69 لوکوموٹیو 20 سال سے خراب پڑے ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان میں جو غریب کی سواری ہے, ایک کم 70 لوکوموٹیو ہیں اور وہ خراب کھڑے ہیں. سو ان 5 کی ہم پوری سٹڈی کریں گے, کیونکہ ریلوے میں ایک طاہر صاحب ہی تھے جو کیونکہ اب یہ جلد ریٹائر ہونے والے ہیں, ورنہ میں ان کو اسی پروجیکٹ کا PDA بنا دیتا کہ اسی کو مکمل کر دیں. لیکن انہوں نے جانے سے پہلے ایک بہت اچھا کام کیا ہے, اور اب یہ آپ کا کام ہے رسال پور لوکوموٹیو والوں کے یہ 5 کے 5 ذرا ٹھیک طرح دیکھیں کہ ہم بنا سکتے ہیں. اس کا ہم صحیح طرح ٹرائل کریں, کیونکہ ریلوے کے اندر میں نے آپ کو بتایا وہ طاہر صاحب کو نہیں چاہتے کہ یہ 5 لوکوموٹیو سٹینڈ کریں تاکہ باقی بھی بن جائیں. میں ایک بار پھر اس سردی میں آپ نے میرا استقبال کیا. میں نے آپ سے عرض کیا مجھے کافی رات کا بخار ہے, میں آپ کا احسان مند ہوں, آپ نے مجھے اتنا ریسیپشن دیا. اور طاہر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے دن بہتری کے گزارے, اور ریلوے جو ہے وہ ترقی کرے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ریلوے کے مزدوروں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ایک سکیل بڑھا کے دوں. پہلے بھی میں نے ہی ڈرائیورز کا سکیل بڑھایا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سکیل بڑھایا جائے گا. اور اگر حکومت نہیں ہاتھ بڑھانا چاہتی تو ہم اپنے وسائل سے ہی بڑھا لیں گے. اللہ نے ہم پہ رحم کیا, پچھلی دفعہ ہم نے 8 ارب روپیہ زیادہ کمایا. اس سال ذرا اخراجات زیادہ ہیں, پٹرول مہنگا ہو گئے ہیں. اگر اس سال بھی ہمیں 8-10 ارب روپیہ پچھلے سال سے زیادہ انکم ہو گئی تو پھر میں انشاءاللہ 30 جون پہ آپ کا ایک سکیل جو ہے بڑھا دوں گا انشاءاللہ. میں آپ کا بڑا مشکور. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد رسال پور میں غیر فعال انجنز کی بحالی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ریلوے میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. سی پیک کا مقصد ریلوے کی ترقی ہے. ریلوے پر سرمایہ کاری کر کے ملک کی ترقی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ریلوے مسافروں کی تعداد میں 1 کروڑ کا اضافہ کیا. ملک کی ترقی اور ریلوے میں ML1 منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے. مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالتی حکم امتناع ختم ہونے کے بعد عارضی ملازمین کو مستقل کر دیا جائے.